یوں پیر لگائیں گے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت کا عنوان ہے اہل کتاب اور دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں سے، اہل کتاب اور دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ یہ عنوان پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین دشمن طاقتوں اور افراد اور جماعتوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل کفار اور دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، جبکہ باقی کافروں میں یہ بھی کافر شامل ہیں، تو اہل کتاب کیوں کہا ہے، اہل کتاب کا لفظ خاص کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کے امتی ہیں اور پہلے نازل ہونے والی کتابوں کے علماء بھی ہیں، یعنی یہ پہلے انبیاء کے امتی ہیں اور کتابوں کو پہلے سے جانتے ہیں، اور ان کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکروں کو پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ لوگ فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے خود بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے روکا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر دیگر کافروں سے علیحدہ ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کی جائے۔ تو دو قسم کی کافر ہو گئے، ایک اہل کتاب جو پہلے انبیاء کے امتی ہیں اور پہلی کتابوں کو ماننے والے تھے، ایک وہ کافر ہیں، اور ایک عام کفار مشرکین جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آئے، جیسے مکے والے لوگ۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، ان کے ساتھ گہری دوستی نہ لگاؤ۔ کن کے ساتھ؟ دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل لیتے ہیں، یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب مکہ پاک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بھی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اہل کتاب سے بھی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وجہ بیان فرما دی ہے کہ دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے
تم اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ ایمان والوں کو بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ ایمان والوں کو بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مجلس میں ایمان والے اور کافر اکٹھے ہوں اور وہاں پر کافر لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں، اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس مجلس سے جدا ہو جائیں۔ تو فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں ایک گروہ وہ ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار اولیاء، اور دوسرا گروہ مشرکین اور کفار ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ کی ذات کو مانتے ہو تو پھر اللہ کے ان دین دشمنوں سے دوستی نہ لگاؤ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اس آیت کا عنوان ہے حلال کو حرام نہ قرار دیا جائے، حلال کو حرام نہ قرار دیا جائے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں تاکید سے اس کا پھر حکم فرما رہے ہیں کہ حلال چیزوں کو حرام قرار دینا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دینا یہ ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا کہیں تم یہود و نصارہ کو دیکھ کر کے ان کی طرح نہ ہو جاؤ، اور جس طرح مشرکین نے حلال جانوروں کو حرام قرار دیا ہے اس طرح تم ان کی طرح نہ کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منع فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو اعتقاداً حرام قرار دینا، یعنی عقیدہ بنا لینا کہ یہ چیز حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مویشی جانوروں، مأکول اللحم جانوروں کے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو حلال قرار دیا ہے، تو مشرکین ان میں سے چند جانوروں کو اپنے بتوں کے نام چھوڑ کر کے اس کو حرام قرار دیتے تھے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا، تو عقیدتاً ایسا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات قولاً کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ چیز حلال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی حلال ہے، لیکن کبھی انسان کہتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اس پر قسم کھا لیتے ہیں کہ لا یأکل الطعام، کہ میں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب کھانا تو کھایا جاتا ہے لیکن اس ایک کھانے پر اس نے قسم کھا لی ہے، یہ اس نے قولاً اس کو اپنے لیے حرام قرار دیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے، تیسری صورت ہے کہ قولاً اور عقیدتاً تو اس کو حرام نہ سمجھتا ہو، بس طبعاً اس کو چھوڑ دیا ہو، طبعاً اس کو چھوڑ دیا ہو، جیسے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام، آپ نے اونٹ کے گوشت کو طبعاً چھوڑ دیا، حالانکہ آپ کی شریعت میں حرام نہیں تھا، نہ تو شرعاً حرام تھا، نہ آپ نے اس کو عقیدتاً حرام قرار دیا اور نہ آپ نے اس کو قولاً حرام قرار دیا، بلکہ طبعاً اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ طبعاً والی چیز جو ہے، جس کی کسی چیز کے لیے انسان کی طبیعت نہیں مانتی، یا کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مزاج کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو وہ ویسے ہی چھوڑ دے ڈاکٹر کے کہنے سے، تو وہ عقیدتاً نہیں چھوڑی اور نہ قولاً چھوڑی ہے، بلکہ وہ طبعاً چھوڑی ہے، تو یہ چھوڑنا جائز ہے۔
پہلی دونوں صورتیں ناجائز ہے اور تیسری صورت جائز ہے۔ تو یہاں پر فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پاک قرار دی ہے تم ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے، ولا تعتدوا، اور اعتدال سے کام لو، حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد انسان کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو چیز انسان کے لیے حلال قرار دی ہے وہ اس کو حلال سمجھے، اور اللہ نے جو چیز حرام قرار دی ہے اس کو حرام سمجھ کر کے چھوڑ دے، یہ حد ہے۔ اب اگر اس کے برعکس انسان اپنی مرضی کرے گا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دے گا تو یہ ہے حد سے تجاوز کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ حرام قرار دی گئی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت سے ذکر کر دیا ہے۔ پہلی بات فرمائی انما الخمر، شراب، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب شراب کسی بھی قسم کی ہو وہ حرام ہے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے۔ شراب کیسے بنتی ہے؟ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ انگور کے شیرے کو مٹی کے کسی برتن میں جمع کر کے پھر اس کے منہ کو بند کر کے جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اس جگہ کھدائی کر کے اس کوڑے کے اندر اس برتن کو دبا دیا جاتا ہے، اور اس کوڑے اور اس گندگی کے بھاپ سے وہ جوش کھاتی ہے، وہ شیرہ جوش کھاتا ہے اور اس سے وہ شراب بنتی ہے۔ تو یہ شراب گندی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ گندی جگہ پر ہی بنتی ہے، اس لیے اس کو کہا انما الخمر رجس، بے شک شراب یہ گندگی ہے۔ اب مسلمانوں کو اس پر خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ یہ کتنی گندی چیز ہے اور کتنی بیہودہ حرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایمان والے اس کو استعمال کرے تو وہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اگر کوئی شراب پیے گا تو۔ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس حرام قرار دے دی یہ شراب، تو اگر کسی کی کوئی پینا چاہتا ہے تو پی بھی سکتا ہے، اور اس کے پینے سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وقتی اس کو نشہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے پینے سے اس کو وقتی نشہ آتا ہے، بعد میں نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا نشہ ختم ہونے کے بعد وہ کفر ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں مستقل لکھا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر کما عابد الوثن، شارب الخمر کما عابد الوثن، کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے کسی بت کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا شارب الخمر کما عابد اللات والعزى والمنات، کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے وہ لات اور منات اور عزا کی پوجا کرنے والا ہے۔ یہ لات اور منات اور عزا وہ بت ہیں جو مشرکین عرب نے بیت اللہ میں بنا کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ مشرکین جہنم میں گئے، تو جو لوگ شراب پیئیں گے یہ ان کے مثل ہیں، تو یہ شراب پینے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔
تو اس لیے فرمایا انما الخمر، پہلی چیز جو حرام قرار دی وہ شراب ہے۔ دوسری چیز فرمائی والمیسر، جوا کھیلنا، شرط لگا کر کے کھیلنا کہ فلاں چیز اگر کوئی جیت جائے گا تو وہ خوشی میں کھلائے گا، جو ہار جائے گا اس پر جرمانہ ہوگا۔ تو اس طرح کے جو بھی جوئے کی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام قرار دی ہے۔ والمیسر، جوا بھی حرام ہے۔ آگے فرمایا والانصاب والازلام، انصاب تیسری چیز ہے۔ انصاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نسب سے منسوب کیا گیا ہے، نسب کہا گیا ہے۔ نسب سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو عبادت کے لیے منسوب قرار دے دینا۔ اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی کسی اور کو عبادت کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ میں فلاں کی عبادت کرتا ہوں، چاند، سورج، ستارے، آگ، ہوا، جنات، فرشتے، کسی بھی چیز کی عبادت کے لیے منسوب کرتا ہے تو یہ عبادت کرنا بھی حرام ہے۔ اس کو والانصاب کہا ہے۔ اب اس میں ہر ایک اپنے ہاتھ سے گھڑی ہوئی چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، یا بت بھی مراد ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات جیسے چاند، سورج، ستارے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چوتھی چیز فرمائی والازلام، شرط کے تیر، قرآن اندازی کے تیر، یہ بھی حرام ہیں۔ اب یہ شرط کے تیر کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ مشرکین مکہ میں ایک رسم یہ تھی کہ 10 آدمی مل کر کے پیسے جمع کرتے اور ایک جانور خریدتے اور اس کی قربانی کرتے۔ اب اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس جو جانور قربان کیا ہے اس کے گوشت کے 10 حصے کیے جائے، لیکن وہ اس کے 7 حصے کرتے تھے۔ پھر ان کے پاس 10 تیر تھے، ایک تیر کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، دوسرے کے اوپر 2 لکھا ہوا ہے، تیسرے کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے، اور ان 10 تیروں میں 3 تیر ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب وہ تیر پھینکتے اور جس کے نام کا جو تیر ہوتا وہ اپنا تیر اٹھا لیتا۔ اب اس کے تیر کے اوپر 2 لکھے ہوتے تو اس کو گوشت کے 2 حصے مل جاتے، جس کے 3 لکھے ہوتے اس کو 3 حصے مل جاتے، اور 3 شخص ایسے پائے جاتے جن کے تیروں پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، تو ان کو گوشت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، حالانکہ پیسے تو انہوں نے برابر کے دیے ہیں، لیکن گوشت میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ تو یہ قرہ اندازی کے تیر ہیں جن کو ازلام کہا جاتا ہے۔ یہ مشرکین میں ایک رسم پائی جاتی تھی، اور الیاذ باللہ وہ ان تیروں کو حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ ان کے تیر ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر کے باہر پھینک دو، تو صحابہ اکرام نے بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو نکالا۔ ان میں سے کچھ بت تھے جو حضرت ابراہیم کے مجسمے بنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، اور کچھ بت ایسے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھی تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اس طرح تیروں کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، اور یہ کافر ان تیروں کو ان حضرات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں پر، ان مشرکین پر لعنت فرمائی۔ تو یہاں پر چوتھی چیز فرمائی والازلام، قرآن اندازی کے تیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے۔ رجس من عمل الشیطان، 4 چیزوں کو ذکر کیا اور آخر میں کیا فرمایا؟
رجسن یہ گندگی ہے، شراب پینا گندگی ہے، جوا کھیلنا گندگی ہے، انصاب کرنا گندگی ہے، ازلام کھیلنا گندگی ہے، اور یہ کس کا عمل ہے؟ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم اس سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے اور تمہیں کامیاب فرما دیں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی ہمیشہ کی کامیابی ہے، آخرت کی ناکامی ہی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی کی فکر نصیب فرمائے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے محرم کو فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ احرام والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع کرتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ پیدا کیا کہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے سامنے بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں جو مقامات حرام ہیں، یعنی جانور کی طرف اشارہ کرنا، شکار کرنا، ایسے کام کرنا حرام قرار دیے ہیں محرم کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قافلہ جب صحابہ کرام احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں شکار نظر آئے، تو کچھ لوگ کمزور ایمان والے وہ شکار کرنے لگ گئے، اور کچھ جو پکے مسلمان تھے وہ شکار کی طرف نہیں لپکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، لہذا تم اللہ کی آزمائش اور اس امتحان میں ثابت قدمی دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کی پوری اتباع کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا ایک بات میں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو شکار تمہارے ہاتھ شکاروں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کون اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی، پس تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اعتدال سے کام لو، اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ بعد ذلک فلہ عذاب علیم، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے، ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ خیرات سے اب تک 24,000 افراد کو ماہانہ کی بنیاد پر راشن تقسیم کر چکا ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کو ماہانہ راشن تقسیم کے لیے 600 من گندم درکار ہے، جس کی لاگت 8,40,000 روپے ہے۔ مخیر حضرات اپنی زکوٰۃ خیرات کے ذریعے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور قادیانیت سے اسلام میں داخل ہونے والے نو مسلمین کی جان کے ساتھ ایمان بچائیں، دوہرا اجر کمائیں۔ ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگا